جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اعظم سمیر آرکیالوجی کا طالب علم، اور میں نے پچھلے اپنے کچھ لیکچرز میں بہاولپور اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اور جو میرا فوکسنگ پوائنٹ تھا وہ تھا کلچر، ہیریٹیج اینڈ آرکیالوجی۔ اب ایک چیز جو بہت نمایاں ہے وہ یہ کہ چولستان ڈیزرٹ جو ڈسٹرکٹ بہاولپور میں ہے وہ یزمان تحصیل کے اندر ہے۔ یہ میں ڈسٹرکٹ بہاولپور کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو جو چولستان ڈیزرٹ ہے وہ 3 اضلاع میں پھیلا ہوا ہے، ڈسٹرکٹ بہاول نگر، اس کے علاوہ یہ بہاولپور ہے اور رحیم یار خاں ہے۔ لیکن جو چونکہ ہم بہاولپور سے کے سراؤنڈنگ ہی اپنی ڈسکشن کو فوکس کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں جو یزمان تحصیل ہے بہاولپور کی، وہاں پہ چولستان ڈیزرٹ کی جو سائٹس ہیں ہم ان کا تذکرہ کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو آج پہلے تو میں بتاؤں گا کہ آرکیالوجی کی اہمیت کیا ہے، اور دوسرا یہ بتاؤں گا کہ چولستان ڈیزرٹ میں کہاں کہاں پہ ایکسکویشن ہو سکتی ہے، کہاں پہ کھدائی ہو سکتی ہے جو بہت ضروری ہے، اور کون کون سی سائٹ ایسی ہے جہاں پہ کھدائی کرنے کے بعد ہمیں جو پوشیدہ راز ہیں وہ مل سکتے ہیں۔ ویسے تو جیسے میں اپنے ہر لیکچر میں بتاتا آیا ہوں کہ ڈاکٹر رفیع مغل صاحب نے جو 414 سائٹس جو ہیں ڈاکومنٹ کی ہیں وہ تمام کی تمام امپورٹنٹ ہیں، لیکن میرے مطابق ابھی بھی وہاں پہ کوئی 1,500 سائٹ ایسی ہے جس کو اپروچ نہیں کیا جا سکا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آرکیالوجی اور ایکسکویشن کی، کھدائی کی۔ ایکچولی آرکیالوجی ہے کیا؟ جو آرکیالوجی ہے جسے ہم اردو میں عام فہم میں آثار قدیمہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اصل میں جو آرکیالوجی ہے یہ پرانی چیزوں پہ تحقیق کا نام ہے۔ جو میٹیریل سائٹ سے ملتا ہے، چاہے وہ سرفس کلیکشن ہو، چاہے وہ ایکسکویشن کے بعد حاصل کیا گیا میٹیریل ہو، اس پہ تحقیق کا نام جو ہے وہ آرکیالوجی ہے۔ آرکیالوجی ایکچولی اس اسٹڈی کا نام ہے جو سائنٹیفکلی اور تھیوریٹیکلی پاسٹ کے لوگوں کو کارو آؤٹ کرتی ہے، جیسے کہ اینشنٹ سویلائزیشن ہے، ایجپشن سویلائزیشن ہے، میزوپوٹیمین سویلائزیشن ہے، ہڑپن سویلائزیشن ہے جسے ہم انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں جس کے ہم رہنے والے ہیں، چائنیز سویلائزیشن ہے، پرشین سویلائزیشن ہے، رومن سویلائزیشن ہے، گریس سویلائزیشن ہے، کریٹ سویلائزیشن ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی تہذیبیں ہیں جن کو کارو آؤٹ کرنے کے لیے آرکیالوجی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سائنٹیفکلی اس کے بہت سے میتھڈ ہیں۔ فار ایگزامپل آرکیوبوٹینیکلی جو زراعت کے ماضی کو جاننے کے لیے آرکیوبوٹینیکل جو میتھڈز ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں، جن میں سٹارچ گرین انالیسز ہیں جو مائکرو لیول پہ آ جاتے ہیں، اور جو میکرو لیول پہ آ جاتے ہیں وہ فلوٹیشن ورک ہے۔ فلوٹیشن ورک کو بکٹ میتھڈ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ سرفس سے یا ایکسکیویشن کے دوران جو مٹی ہے اس کو فلوٹ کیا جاتا ہے پانی میں، اور جو میٹیریل وہاں سے ملتا ہے اس کو پھر ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے، لیب میں اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ جو سٹارچ گرین انالیسز ہے وہ مائکرو لیول پہ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو سٹارچز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کسی سرامکس میں، پوٹری میں کوئی فوڈ کے کچھ باقیات رہ جاتے ہیں تو اس کو منیوٹلی بہت مائنر لیول پہ سرچ کیا جاتا ہے، اس پہ ریسرچ کی جاتی ہے، اس کو ہم سٹارچ گرین انالیسز کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جب ہم کھدائی کرتے ہیں تو وہ ہاریزونٹل ہوتی ہے، ورٹیکل ہوتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماؤنٹ کیسا ہے، ٹیلا کیسا ہے، کلچرل ماؤنٹ ہے، سٹاڈل ماؤنٹ ہے یا لوئر لیول پہ ماؤنٹ ہے۔
It depends upon the situation which is actually observed while we are going to excavate something. اس کے ساتھ ساتھ جو میٹیریل ملتا ہے اس کی ڈیٹنگ ہوتی ہے. پوٹاشیم آرگن ڈیٹنگ میتھڈ یوز کیا جاتا ہے. ہاف لائف C14 ڈیٹنگ میتھڈ یوز کیا جاتا ہے. تھرمولیمنسنس میتھڈ یوز کیا جاتا ہے. ڈینڈروکرونالوجی یوز کی جاتی ہے. ایشز کی اسٹڈی کی جاتی ہے. روٹس کی اسٹڈی کی جاتی ہے. ہاف لائف کی اسٹڈی کی جاتی ہے. ان تمام چیزوں سے بڑھ کر جو ایکسکویشن کے رولز ہیں، جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس میں بہت سی مشینری انوالو ہوتی ہے. تھیوڈولائٹ انوالو ہوتی ہے. اس کے علاوہ سروے کیا جاتا ہے. GIS یوز ہوتا ہے. GPS یوز ہوتا ہے. GIS پہ میپنگ کی جاتی ہے. GPS پہ ہم کوآرڈینیٹس لیتے ہیں، اس کے روٹس بناتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ڈرون سے اس کو فلماتے ہیں، اس کی فوٹوگرافی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹیکنیکلٹیز پہ مبنی ہوتی ہیں، اور ایمز یہی ہوتے ہیں کہ جو پوشیدہ چیزیں ہیں ان کو نکالا جائے اور نکال کے ان پہ تحقیق کی جائے، اور ہم سے جو پہلے گزرے لوگ ہیں ان کی زندگی کے بارے میں جانا جائے. اب ہم بات کرتے ہیں چولستان ڈیزرٹ پہ، کہ چولستان ڈیزرٹ پہ کہاں پہ کس سائٹ پہ کھدائی اگر ہو تو وہ زیادہ بیٹر ہوگی، کم وسائل میں اور کم عرصے میں. چونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ چولستان ڈیزرٹ جو ہے یہ ابھی اپروچ نہیں ہوا بہت سے اسکالر سے. بہت سے اسکالرس تو جانتے نہیں جو فارنر ہیں. اگر باہر سے لوگ آئیں، فارنر آئیں، آرکیالوجسٹ اینتھروپولوجسٹ آئیں، تو فیوچر قریب میں ممکن ہے کہ یہاں پہ کھدائی ہو. اور ایک اور انفارچونیٹ جو چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آس پاس کی جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ آرکیالوجی کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے پراپرلی. اب اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور نے ایک سٹیپ لیا ہے، امید کرتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو، جس میں انہوں نے آرکیالوجسٹ کو اپوائنٹ کیا ہے اور وہ آنے والے اوقات میں کھدائی کرنے کے لیے تیار ہیں، کوشاں ہیں. اور ہو سکتا ہے ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی بھی اس میں انوالو ہو اور بھی بہت سے ادارے ہوں تاکہ چولستان ڈیزرٹ میں کھدائی ہو سکے. یہ بات روز روشن کی طرح یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی کے پاس جو ڈیٹا ہے، جو مٹیریل ہے، وہ سرفس کلیکشن کا ہے، جو تھوڑے بہت جو رپورٹس ہیں جو ان کے پاس ہے. لیکن چولستان اتنا ہی پرانا ہے جتنا ہڑپا اور موہنجو داڑو، دھولاویرا اور راکھی گری ہے، یا کالی بنگن اور لوتھل کی سائٹس ہیں، یا جلیل پور کی سائٹ ہے، یا کوٹ ڈی جی کی سائٹ ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ ابھی کوئی پراپر ایکسکیویشن نہیں ہوئی تو بہت سے ایسے راز ہیں جن کو ابھی تک بیان نہیں کیا جا سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کھدائی کہاں کی جائے. ان مائی ویو سب سے پہلی جو کھدائی ہے، ہمیں کوئی بھی ایسی سائٹ جو ہاکرا ویٹ پیریڈ کی ہو اس پہ کھدائی کرنی ہے، کیونکہ ہاکرا ویٹ کلچر جو ہے یہاں کا ارلیسٹ کلچر ہے. اگر 2-3 سائٹ پہ کھدائی ہو، اور یہ کھدائی دیراوڑ فورٹ کے آس پاس کی سائٹ جو ہیں جو جنوب کی طرف ہے، جنوب ویسٹرن کی طرف ہے، وہاں پہ کوئی بھی سائٹ اٹھا کے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، ہمیں خانہ بدوشوں کی زندگی کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے. کیونکہ وہ زیادہ تر جو وہ 99 سائٹ جو ڈاکومنٹ کی ہیں ڈاکٹر فی مغل صاحب نے، اس میں سے زیادہ تر سائٹ جو ہیں وہ کیمپ سائٹ ہیں، نومیڈک لائف کو ظاہر کرتی ہیں. تو وہاں پہ کھدائی کی جا سکتی ہے. کلیپر ایک سائٹ ہے، وہاں پہ کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کسائی والا ٹھیڑ پہ کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ سندنا والا بھی کی جا سکتی ہے. کالیاں پارا پہ کھدائی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو رت ٹھیر ہے وہاں پہ کھدائی ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد کوئی بھی ارلی ہڑپن سائٹ جو ہے، جیسے کہ ان کی تعداد 40 ہے، ڈاکومنٹ کیا ڈاکٹر فی مغل صاحب نے، ان کے ہٹ سے بھی، ان سائٹ سے ہٹ کے بھی کوئی سائٹ وہاں پہ پکڑ کے وہاں پہ کھدائی کی جا سکتی ہے. اور ان تمام سے بڑھ کر جب ہم میچور ہڑپن پیریڈ کی بات کرتے ہیں، فیز کی بات کرتے ہیں، تو پہلا نام یہی آتا ہے گنویری والا. گنویری والا کو جب ہم ایکسکیویٹ کریں گے، چونکہ اس کے 2 سے 3 ماؤنٹ ہیں، تو ان 2 سے 3 ماؤنٹ پہ ہی کھدائی ہونی چاہیے. 2 ماؤنٹ پہ ورٹیکل اور 1 ماؤنٹ پہ ہاریزونٹل اس کی کھدائی ہو تو زیادہ بیٹر ہے. جب اس کی کھدائی ہوگی تو یقیناً
ہڑپا اور موئنجو-ڈارو، دھولاویرا اور کالی بنگن اور راکھی گری سے ریلیٹڈ مٹیریل ملے گا، اور ہو سکتا ہے ان سے ہٹ کے بھی کوئی مٹیریل ملے، چونکہ ان تمام سائٹ سے ہمیں ٹیراکوٹا فگورین، ٹیراکوٹا کیکس، کوائن، سیلز، یہ ساری چیزیں مل چکی ہیں سرفیس کلیکشن سے۔ تو جو پوشیدہ چیزیں ہیں جن کی ابھی کھدائی نہیں ہو سکی، تو وہ کھدائی کے بعد بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے بعد پی جی ڈبلیو لیٹ ہڑپن اور پی جی ڈبلیو کی جو 14 سائٹ ہیں ان میں سے کوئی سائٹ پکڑ کے کھدائی کر سکتے ہیں، چونکہ اس پہ راجستھان میں بھی اس جیسی بہت سی سائٹ ہیں، تو ان میں کھدائی ہو سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے بڑھ کے ایک اور سجیشن ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ ڈاکٹر رفیق مغل صاحب کا سروے جو تھا وہ دریائے ہاکڑا کو سینٹر کرتا ہے، تو دریائے ہاکڑا کی جو آباد کاریاں ہیں ان پہ انہوں نے 414 سائٹس کو ڈاکومنٹ کیا۔ اس طرح ڈاکٹر سر ہارولڈ اسٹائن نے بھی کچھ سائٹس کو کیا، اے گھوش نے کیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے نام ہیں جنہوں نے کام کیا۔ لیکن ایک یہ بھی سجیشن ہے، جتنے فورٹس ہیں چولستان میں، جیسا کہ دیراوڑ فورٹ ہے، جیسا کہ اسلام گڑھ فورٹ ہے، جیسا کہ رکن پور فورٹ ہے، پھلرا فورٹ ہے، مروڑ فورٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ دین گڑھ ہے، اسلام گڑھ ہے، موج گڑھ ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فورٹ ہیں۔ ان فورٹس کے اوپر بھی کھدائی ہو، کہ چونکہ وہ قبیلے وہ پرانے قبیلے ان کے آس پاس بستے تھے، ان کی آبادیوں کا پتہ چل جائے گا، اور فورٹس کی جو امپورٹنس ہے اس کا پتہ چل پائے گا، اور وہ جو ابھی بالکل ہی ٹیلے بن چکے ہیں ان پہ اگر کھدائی ہو، سرفیس کلیکشن ہو، تو فورٹس کے جو پوشیدہ راز ہیں وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس پہ کھدائی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، چونکہ ابھی تک کے نالج میں یہی پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ ہاکڑا ویر پیریڈ ہے، ارلی ہڑپن ہے، میچور ہڑپن ہے، لیٹ ہڑپن ہے، اور پی جی ڈبلیو کا دور ہے۔ لیکن اگر بہت سی سائٹس کو اگر وزٹ کیا جائے، ان میں کام کیا جائے، تو بہت سی ایسی سائٹس ہیں جن پہ کام کرنے کے بعد اور بھی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگین کچھ سجیشن ہیں، وہ یہ کہ ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی کو اس میں انوالو ہونا چاہیے، دوسری یونیورسٹیز کو اس میں انوالو ہونا چاہیے، ایک پراپر ایک آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو اس کام کے سر انجام دے، آرکیالوجسٹ کی ایک تنظیم ہونی چاہیے جس میں مل کے یہ فیصلے کیے جائیں کہ اب چولستان ڈیزرٹ پہ کس طرز سے کھدائی کرنی ہے، اور لوکل لوگ جو یہاں کے ہیں، ابوریجنل ہیں، ان کو بھی ساتھ ملایا جائے۔ جب تک لوکل لوگوں کے لیجنڈس کا نالج نہیں ہوگا، تو باہر سے آنے والا بندہ کوئی کام یہاں پہ نہیں کر سکتا۔ تو جتنی لوکل یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ٹورزم کے ادارے ہیں، وہ بھی اس کام میں حصہ لیں، تاکہ چولستان آرکیالوجی کو پروموٹ کیا جائے، ہائی لائٹ کیا جائے، اور پوری دنیا میں اس کی پروموشن ہو۔ تھینک یو سو مچ۔